یہ مصر کی سلطنت تھی اور آج کل موسم بہت گرم ہو رہا تھا۔ حالانکہ سرما کے دن شروع ہو چکے تھے، لیکن سورج کی تپش کم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی، بلکہ بڑھتی جا رہی تھی۔ سلطان معظم اپنے علاقے کا گشت کر کے ابھی ابھی محل لوٹے تھے۔ ان کی عادت تھی کہ وہ اپنے علاقوں کا گشت کیا کرتے تھے اور ان کے مسائل معلوم کیا کرتے تھے، لیکن آج جو کچھ انہیں معلوم ہوا تھا وہ بہت افسوسناک تھا۔ کسی نے ان کے خلاف افواہ پھیلا دی تھی کہ سلطان لوگوں کی کمائی پر ایک بڑا محصول لگانے والے ہیں تاکہ سلطنت کے خزانوں میں اضافہ ہو سکے۔ سلطان نے جب اس بات کو سنا تو انہیں بے حد افسوس ہوا تھا اور انہوں نے ممکن حد تک بازار جا کر لوگوں کی اس غلط فہمی کو دور کرنا چاہا تھا، لیکن رعایا کے دماغ میں جو افواہ بیٹھ چکی تھی اسے نکالنا اتنا آسان نہیں تھا۔ سلطان جانتے تھے کہ یہ سلطنت دشمن لوگوں کا کام ہے اور انہوں نے ہی افواہ پھیلائی ہے، لیکن سلطان کو زیادہ افسوس اس بات کا تھا کہ ان کی رعایا نے بھی ان کے سلطان کے خلاف یہ بات مان لی تھی اور اس کو حق جانا تھا کہ وہ واقعی میں ایک بڑا محصول لگانے والے ہیں، حالانکہ ایسا کچھ بھی نہ تھا۔ سلطان نے جو پالیسی واضح کی تھی اس میں یہ تھا کہ جو غیر مسلم آ کر اسلامی سلطنت میں رہے گا وہ سال کے آخر میں ایک ٹیکس دیا کرے گا جو سلطنت کے خزانے میں ہوگا اور اس کے بدلے اسے ہر قسم کی مذہبی آزادی دی جائے گی، لیکن سلطان کی اس بات کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا گیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ جب وہ محل واپس لوٹے تو بے حد رنجیدہ تھے اور افسردہ تھے۔ بات کو اس طرح توڑ مڑوڑ کر پیش کیا جائے گا۔ جب وہ محل واپس آئے تو محل کے اعلیٰ عہدیدار انہیں یہی خبر دینے کے لیے موجود تھے، لیکن سلطان چونکہ پورے علاقے کا گشت کر کے آئے تھے تو انہیں اس خبر کا پہلے سے اندازہ تھا۔ سلطان جیسے ہی دربار کے اندر داخل ہوئے تو ان کے اعلیٰ عہدیداروں نے فوراً سے انہیں یہ خبر پیش کر دی، لیکن انہوں نے کوئی رد عمل ظاہر نہ کیا اور ان سے کہا کہ وہ ابھی اس بارے میں کوئی واضح حکمت عملی سامنے نہیں لا سکے ہیں، اس لیے ابھی کچھ نہیں کہہ سکتے۔ ہاں البتہ ہم یہ کر سکتے ہیں کہ منادی کروا دیں گے۔ سلطان نے ایسا کوئی بھی اعلان نہیں کیا کیونکہ سلطان نے بازار میں جا کر جب گشت کیا تھا اور دیکھا تھا تو لوگ آپس میں یہی باتیں کر رہے تھے کہ وہ جلد از جلد اسلامی ریاست کو چھوڑ دیں گے، کیونکہ اگر ان کی جائز کمائی پر اسی طرح سلطان محصول عائد کرتے رہے تو وہ کس طرح زندگی گزار سکے گے۔ حالانکہ سلطان نے خود کو رعایا کا خادم سمجھا ہوا تھا اور انہیں ہر ممکنہ حد تک آرام و سکون پہنچانے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ رعایا میں سے کوئی آتا اور دربار سے یہ معلوم کرتا کہ کیا واقعی اس بات میں کوئی سچائی ہے یا نہیں، لیکن ایسا نہیں کیا گیا تھا اور اسی بات نے سلطان کو بے حد رنجیدہ کیا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ان کی رعایا یوں ملک چھوڑنے کی بات کرے گی۔ دربار میں کوئی بھی بات کیے بغیر وہ اپنی خوابگاہ کی طرف جانے لگے تھے اور اسی سوچ میں تھے کہ ان سے کیا غلطی ہو گئی۔ کبھی کبھی انہیں ایسا محسوس ہوتا تھا کہ وہ کبھی بھی کچھ اچھا نہیں کر سکتے اور بہت مایوس ہو جاتے۔ ان کا دل بے حد دکھا ہوا تھا، حالانکہ وہ سلطنت کے سلطان تھے اور ایسا تو ہونا ہی تھا۔ سلطانی کرنا تو ویسے بھی ایک چیلنج کا کام تھا، جہاں دشمن ہزاروں تھے اور دوست بہت ہی کم، لیکن سلطان کو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی بھی چیز ان کو خوشی نہیں دے سکتی۔ انہیں گھبراہٹ محسوس ہوئی تو محل کے باغیچے کی طرف نکل آئے اور راہداریوں سے گزر رہے تھے اور اسی سوچ میں تھے کہ ان کے پاس سب کچھ ہے لیکن پھر بھی ان کا دل اداس کیوں ہے۔ ان کے دل میں کوئی خوشی موجود نہیں تھی اور ایسا اکثر ہوا کرتا تھا۔ وہ سلطنت کے سلطان تھے، ایک وسیع سلطنت پر حکمرانی کرتے تھے، ہزاروں لوگ ان کی ماتحت میں کام کرتے تھے اور ان کے حکم مانتے تھے، لیکن پھر بھی ان کے دل میں ایک خلش سی ہوتی تھی کہ نہ جانے کیوں انہیں کوئی خوشی محسوس نہیں ہوتی اور نہ وہ آرام و سکون اور چین محسوس کرتے تھے۔ وہ اکثر وجہ پر غور کرنے کی کوشش کرتے تو انہیں کوئی وجہ نظر نہیں آتی۔ آج بھی وہ اسی سوچ میں مگن تھے اور محل کی راہداری سے گزر کر باغیچے کی طرف جانے لگے تھے کہ ان کی نظر ان کے محل میں کام کرنے والے کام سے نوکر پر پڑی تھی جو صفائی کر رہا تھا۔ سلطان کی نظر اس پر جیسے ہی پڑی تو ان کے دماغ نے تیزی سے کام کرنا شروع کیا اور دل میں ایک خیال کندھا،
اس سے پہلے کہ وہ اسے بلا کر کچھ کہتے وہ نوکر گنگنانے لگا تھا۔ سلطان حیرت سے اسے دیکھ کر رہ گئے۔ سلطان کا دل اور زیادہ بوجھل ہو گیا جب انہوں نے صفائی والے کو دیکھا تھا جو محل کے باغیچے کی طرف جھاڑو لگا رہا تھا۔ وہ بوجھل دل کے ساتھ اپنی خوابگاہ میں گئے اور غیر مرئی نکتے کو تکنے لگے۔ ملکہ عالیہ جو اس وقت کنیزوں کے پاس سے تشریف لائی تھی، سلطان کو یوں سوچ میں دیکھا تو آگے آئیں۔ سلطان نے معظم کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو وہ ایک دم سے چونکے۔ ملکہ عالیہ نے دیکھا کہ سلطان کے چہرے پر سوچ کی گہری لکیریں چھائی ہوئی تھی۔ ملکہ عالیہ نے سلطان سے کہا کہ سلطان معظم کیا بات ہے، آپ پریشان نظر آ رہے ہیں۔ ملکہ عالیہ کا یہ کہنا تھا کہ سلطان معظم نے انہیں ٹالنا چاہا۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ملکہ کوئی پریشانی مول لیں، لیکن ملکہ عالیہ اچھی طرح جان گئی تھی کہ ضرور کوئی بات ہے جو سلطان کو پریشان کر رہی ہے۔ بہت اصرار کے بعد سلطان نے ملکہ کو بتایا کہ آج جب وہ گشت کے لیے گئے تھے تو ان کے مخالفین کی اڑائی گئی افواہوں نے ان کی رعایا پر بہت زیادہ اثر ڈالا ہے اور وہ لوگ یہ ملک اور سلطنت چھوڑنے کا سوچ رہے ہیں۔ اسی وجہ سے میں پریشان تھا، لیکن ایک اور بات تھی جو میرے دل میں کھب گئی اور یہ ابھی ابھی مجھ پر گزری۔ بات یہ ہے کہ جب میں محل کے باغیچے میں گزر کر خوابگاہ میں آ رہا تھا تب میں نے دیکھا کہ ایک صفائی والا جو اچھی طرح سے محل کی صفائی کرتا ہے اور روز یہاں آتا ہے جھاڑو لگا رہا تھا۔ وہ اتنا زیادہ خوش تھا کہ اسے دیکھ کر میرے دل میں ایک عجیب سا خیال آیا۔ میں نے سوچا یہ کتنا خوش نصیب ہے، یہ کتنا زیادہ خوش ہے اور اسے کوئی فکر بھی نہیں، حالانکہ اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، انتہائی غریب ہے، روز یہاں کی صفائی کرتا ہے اور اپنی روزی روٹی کماتا ہے، لیکن اس کے چہرے پر مجھے کوئی پریشانی نظر نہیں آئی۔ الٹا وہ گنگنا رہا تھا، خوش تھا اور اسی خوشی سے انتہائی جاں فشانی سے جھاڑو لگا رہا تھا۔ تب میں نے اپنے آپ کو دیکھا کہ میرے پاس وہ سب کچھ ہے، یہ محل ہے، یہ سلطنت ہے، خزانہ ہے، دولت ہے، لیکن اس کے باوجود بھی میرے دل میں وہ خوشی، وہ چین، وہ سکون کیوں نہیں؟ اس خیال نے مجھے اور زیادہ غمگین کر دیا۔ آخر ایسا کیوں ہے کہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی میں غمگین ہوں، فکروں میں گھرا ہوا ہوں اور اپنی زندگی کو جی نہیں پا رہا؟ حالانکہ وہ شخص جو انتہائی غریب ہے، صفائی والا ہے، یہاں کی صفائی کرتا ہے، اس کے پاس وہ کچھ بھی نہیں، نہ خزانہ، نہ دولت، نہ سلطنت، نہ محل، پھر بھی وہ اتنا مطمئن کیسے ہے؟ یہاں تک کہ جب وہ جھاڑو لگا رہا تھا تو خوشی سے گنگنا رہا تھا۔ میں اسے حسد نہیں کر رہا، لیکن جب میں نے ہم دونوں کی زندگی کا آپس میں موازنہ کیا تو مجھے پتا چلا کہ میری زندگی میں سب کچھ ہوتے ہوئے بھی سکون کی کمی ہے اور اس کی زندگی میں کچھ بھی نہ ہوتے ہوئے سکون ہی سکون ہے۔ اس بات نے مجھے اور زیادہ اداس کر دیا۔ ملکہ عالیہ نے سلطان کی بات سنی تو مسکرا دیے اور سلطان سے کہا کہ ابھی آپ بہت زیادہ اداس ہیں، اس لیے میں آپ کو کوئی نصیحت نہیں کروں گی، بس میں آپ سے ایک بات کہوں گی کہ ایک تھیلی میں 99 دینار بھر کر آپ اس کے گھر کے باہر رکھوا دیجیے گا۔ سلطان نے حیرت سے ملکہ کو دیکھا تھا کہ وہ کیا بات کر رہی ہیں اور ملکہ انہیں کیا مشورہ دے رہی ہیں، لیکن چونکہ وہ پریشان تھی اس لیے انہوں نے ملکہ سے کہہ دیا کہ وہ ایسا ہی کریں گے۔ حالانکہ وہ اس کے پیچھے کی حکمت نہیں جانتے تھے، لیکن یہی حکمت تھی جو ملکہ ان کو سکھانا چاہتی تھی۔ ملکہ جانتی تھی کہ اس وقت سلطان کسی بھی بات کو سمجھنے کی حالت میں نہیں ہے۔ اگر وہ انہیں حوالہ دے کر سمجھائیں گی تب بھی وہ نہیں سمجھیں گے، کیونکہ ان کا دل اداس ہے اور جب دل اداس ہوتا ہے تو وہ کچھ عرصہ اداسی میں رہنا چاہتا ہے اور کسی بات کو سمجھنا نہیں چاہتا۔ اس وقت یہی حالت سلطان کی ہو رہی تھی، وہ پریشان تھے، لہٰذا ملکہ انہیں نصیحت کیا مشورہ دے کر مزید پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ بس ملکہ نے سلطان سے یہ کہا تھا کہ آپ اس کے گھر کے باہر 99 دینار کھوا دیجیے گا، اس کے بعد جو راز مجھے حاصل ہوگا وہ میں آپ کو بتاؤں گی۔ سلطان نے ایسا ہی کیا تھا، اپنے ایک سپاہی کو بلایا تھا اور کہا تھا کہ محل کی جو فلاں صفائی کرنے والا ہے، جب وہ صفائی کر کے جانے والا ہو اس سے کچھ دیر پہلے تم اس کے گھر کے باہر یہ تھیلی رکھ دینا اور خیال رکھنا کہ تمہیں کوئی دیکھ نہ پائے، یعنی یہ کام تمہیں رازداری سے کرنا ہے۔ سلطان کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے سپاہی نے ایسا ہی کیا تھا اور اس صفائی والے کے وہاں پہنچنے سے پہلے اس کے گھر کے باہر وہ دینار کی تھیلی رکھ دی تھی اور آس پاس تسلی سے دیکھ لیا تھا کہ کسی نے اس کو دیکھا تو نہیں، اور اس کے بعد واپس محل میں آ گیا تھا اور اس نے واپسی میں دیکھا تھا کہ وہ شخص جو صفائی کر رہا تھا اب اپنا کام مکمل کر کے اپنے گھر کو واپس جا رہا تھا۔ اگلے دن سلطان نے دوبارہ مختلف علاقوں کا دورہ کیا تھا
اور اب صورتحال تھوڑی مختلف تھی، یعنی اب لوگوں کی رائے سلطان کے حوالے سے مختلف ہو چکی تھی، کیونکہ سلطان نے منادی کروا دی تھی کہ وہ ایسا کوئی بھی محصول نافذ نہیں کریں گے۔ اس لیے جب وہ مصر کی گلیوں پر اب گشت کر رہے تھے تو لوگوں کی رائے بدل چکی تھی، اور وہ آپس میں ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ اب ہم اس سلطنت کو چھوڑ کر کہیں نہیں جائیں گے، کیونکہ اس سلطنت کے سلطان کو اپنی رائے کی بہت فکر ہے۔ چنانچہ انہوں نے اپنا فیصلہ واپس لے لیا ہے اور وہ کوئی محصول نافذ نہیں کریں گے۔ یہ سنتے ہی سلطان کو سکون محسوس ہوا تھا، اور کل کی جو کیفیت ان پر طاری ہوئی تھی وہ اب غائب ہو چکی تھی۔ البتہ ان کی ساکھ پر اثر تو پڑا تھا، لیکن ان کے لیے یہی کافی تھا کہ ان کی رعایا کی سوچ کل کے مقابلے میں تھوڑی بہتر ہو گئی تھی، اور وہ سلطان کے خلاف باتیں نہیں کر رہی تھی۔ چنانچہ وہ دوبارہ محل آئے تھے اور آج اسی راہداری سے گزر کر اپنی خوابگاہ میں واپس جا رہے تھے کہ انہیں وہاں صفائی والا دکھا تھا، لیکن آج وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے تھے کہ وہ انتہائی اداس تھا اور اس کا صفائی میں بھی دل نہیں لگ رہا تھا۔ سلطان نے کھڑے ہو کر اسے دیکھنا شروع کر دیا۔ انہوں نے دیکھا کہ وہ کب سے ایک ہی طرف فرش پر جھاڑو لگا رہا تھا اور آگے نہیں بڑھ رہا تھا۔ سلطان نے جب اس کی آنکھوں کو دیکھا تو انہیں حیرت کا جھٹکا لگا تھا کہ کل تک جو ان کی آنکھوں میں خوشی تھی، سکون تھا، چین تھا، آج نہیں۔ آنکھوں میں آنسو تہ رہے تھے، یہاں تک کہ اس کا اپنے کام میں بھی دل نہیں لگ رہا تھا۔ کل وہ گنگنا رہا تھا اور آج وہ اداس، بالکل خاموش بیٹھا تھا۔ ایک ہی انسان کی دو مختلف وقت میں دو مختلف حالتیں دیکھ کر سلطان انتہائی تعجب کا شکار ہو گئے تھے۔ انہیں سمجھ نہیں آیا تھا کہ آخری صفائی والے کے ساتھ ایسا کیا ہوا کہ وہ انتہائی پریشان ہو گیا۔ حالانکہ ملکہ نے تو اس کے گھر کے باہر 99 دینار بھی رکھوا دیے تھے۔ اسے تو خوش ہونا چاہیے تھا کہ وہ غریب شخص تھا اور اسے وہ 99 دینار مل گئے، لیکن یہ اداس کیوں ہو گیا؟ اسے اداسی نے کیوں گھیر لیا ہے؟ اس شخص کو تو خوشی سے پاگل ہو جانا چاہیے تھا کہ 99 دینار تو ایک بڑی رقم ہے جس سے وہ اپنی کافی خواہشات پوری کر سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کے چہرے پر اداسی کیوں چھائی ہوئی ہے؟ سلطان کا دل چاہا کہ وہ آگے بڑھ کر اس سے پوچھ لے کہ کیا چیز اسے پریشان کر رہی ہے۔ حالانکہ سلطان نے ہرگز اس سے حسد محسوس نہیں کیا تھا۔ وہ تو اس محل کا ایک غلام تھا اور اس کا کام بھی صفائی کرنا تھا۔ سلطان اسے کس طرح حسد کر سکتے تھے جبکہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا؟ بس کل جب سلطان خود اداس تھے اور وہ خوش تھا تو سلطان نے صرف اس بات کو محسوس کیا تھا کہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں، پھر بھی وہ خوش ہے، اور سلطان کے پاس سب کچھ ہے پھر بھی وہ اداس ہے۔ بس اسی بات کو انہوں نے ملکہ سے ذکر کر دیا تھا، اور ملکہ نے ایک شخص کی مدد کے لیے 99 دینار اس کے گھر کے باہر بھی رکھوا دیے تھے، لیکن سلطان کو یہ صورتحال سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ شخص اداس کیوں ہے۔ وہ آگے بڑھ کر اسے پوچھنا چاہتے تھے، لیکن پھر انہوں نے مناسب نہ سمجھا اور آگے بڑھ گئے اور اپنی خوابگاہ میں آگے۔ وہاں ملکہ ان کا انتظار کر رہی تھی۔ آج بھی سلطان کسی سوچ میں دکھائی دے رہے تھے۔ ملکہ نے ان سے استفسار کیا تو انہوں نے کہا کہ آج بازار کی صورتحال تو کافی بہتر تھی اور لوگوں کی رائے میرے حق میں تھی، اس لیے آج میں تھوڑا سکون میں ہوں، لیکن آج مجھے ایک اور چیز نے بے چین کیا ہوا ہے، اور وہ چیز یہ ہے کہ وہ صفائی والا جو کل تک بے حد خوش تھا، گنگنا کر صفائیاں کر رہا تھا، اور اس کے کام میں بھی ایک عجیب سی چمک محسوس ہو رہی تھی کیونکہ وہ اپنے پورے دل سے اس کام کو سر انجام دے رہا تھا۔ لیکن آج وہی صفائی والا جس کے کل دروازے کے باہر تم نے 99 دینار بھی رکھوا دیے اور کل تک اس کے پاس کچھ نہیں تھا، اور آج وہ 99 دینار کا مالک ہونے کے باوجود بھی بالکل اداس بیٹھا تھا اور اس کا کام میں بھی دل نہیں لگ رہا تھا۔ کتنی دیر تک وہ فرش پر ایک ہی طرف صفائی کرتا رہا اور اس کا دھیان کہیں اور تھا۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آیا کہ آخر اس کے ساتھ ایسا کیا مسئلہ ہوا کہ وہ اس قدر اداس ہو گیا، حالانکہ میں نے اس سے حسد نہیں کیا تھا۔ ملکہ نے سلطان کی بات سنی تو مسکرائیں اور سلطان کو کچھ بتایا۔ اسے سن کر سلطان کو بے حد تعجب ہوا اور انہیں سمجھ آ گئی کہ آخر اس شخص کے اداس ہونے کی کیا وجہ تھی۔ ملکہ نے انہیں ہر ایک بات تفصیل سے سمجھائی تھی۔ تب سلطان کو سمجھ آ گئی تھی کہ کل جب انہوں نے اپنی زندگی کا اس سے موازنہ کیا تھا تب کیا فرق تھا اور آج کیا فرق تھا، جس کی وجہ سے وہ کل خوش تھا اور آج اداس تھا۔ سلطان نے جب ملکہ کی بات سنی تو انہیں ملکہ کی فہم و فراست پر رشک بھی ہوا۔ انہوں نے بات بھی اچھی طرح سمجھ آ گئی۔ صفائی والے نے دیکھا تھا کہ سلطان وہاں سے گزر رہی ہیں تو اس نے جلدی اپنا کام ختم کیا تھا۔ ویسے بھی وہ اپنا تقریباً کام تو کر چکا تھا، لیکن گنگنانا بند کر چکا تھا اور وہ پھر وہاں سے اپنے گھر آ گیا تھا۔
لیکن جیسے ہی وہ گھر پہنچا تو اس نے دیکھا کہ اس کے گھر کے باہر ایک تھیلی پڑی ہوئی تھی۔ وہ بے حد حیران ہوا اور اس نے آگے بڑھ کر وہ تھیلی اٹھائی، اور جیسے ہی اسے کھول کر دیکھا تو اسے ایک جھٹکا لگا کہ اس میں تو بہت سے دینار موجود تھے۔ اس نے آس پاس دیکھا کہ کسی نے اسے دیکھا تو نہیں، اور پھر وہ اندر گھر کی طرف آ گیا اور دروازہ تیزی سے بند کر دیا، اور اس کے بعد اس تھیلی کو الٹ کر سارے دینار دیکھنے لگا۔ اس کی آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئی جب اس نے دیکھا کہ اس تھیلی میں بہت سے دینار موجود تھے، اور وہ اس وقت شدید بھوکا تھا اور اسے بھوک لگی تھی۔ وہ کھانا کھانا چاہتا تھا لیکن وہ یہ بھول گیا تھا کہ اسے بھوک لگی ہے۔ دینار کو دیکھ کر اس کی بھوک ہی اڑ گئی تھی۔ اس نے جلدی جلدی دینار گننا شروع کیے، اور جب اس نے دینار گنے تو اسے پتا چلا کہ یہ تو 99 دینار ہے۔ اب وہ ساری خوشی جو اس کے چہرے پر چھائی ہوئی تھی وہ ایک دم سے رفع چکر ہوگی، اور اسے یہ شک ہوا کہ کہیں یہ 100 دینار تو نہیں تھے جو 99 دینار رہ گئے، یعنی دینے والے نے تو اسے پورے 99 دینار نہیں دیے ہوں گے بلکہ 100 دینار ہی دیے ہوں گے۔ تو پھر ایک دینار کہاں چلا گیا؟ اب ایک نئی فکر اسے ہونے لگی۔ اس نے سوچا کہ ضرور ایک دینار راستے میں سے کہیں رہ گیا ہوگا۔ یہ سوچ کر اس نے اپنے بھوک کی بھی پرواہ نہ کی اور راستے میں دینار تلاش کرنے نکل پڑا۔ ابھی وہ تھوڑا آگے ہی پہنچا تھا کہ اس نے دیکھا کہ اسے اس کے ماں باپ آتے دکھائی دیے۔ اسے دیکھتے اس نے سوچا کہ وہ اپنی تلاش تر کر کے انہیں گھر لے آتا ہے، لیکن دل ہی دل میں اسے یہ پریشانی چھائی رہی تھی کہ اس کا دینار کہاں چلا گیا۔ پورے 100 دینار مکمل ہوتے تو وہ اس سے اپنی تمام خواہشات پوری کر سکتا تھا، لیکن ماں باپ کو اس کے گھر آتے دیکھ کر وہ انہیں اندر لے آیا۔ وہ اکیلا رہتا تھا اور محل میں نوکری کی وجہ سے اسے ایک چھوٹے سے گھر میں رہنا پڑ رہا تھا۔ وہ اپنی کمائی کا حصہ اپنے والدین کو بھیج دیا کرتا تھا۔ آج اس کے والدین اس سے ملنے آئے تھے، لیکن اس کے ساتھ ہی انہوں نے اس سے کہا تھا کہ اب اسے اور زیادہ محنت کرنی ہوگی اور محل کے علاوہ بھی کہیں اور کام کرنا ہوگا کیونکہ اس کی بہن کی شادی متوقع ہے۔ یہ سن کر اس کے چہرے پر مزید پریشانی کے آثار آ گئے تھے۔ اسے اپنے والدین کو تسلی دی تھی کہ وہ تسلی رکھے، میں ضرور کوئی نہ کوئی انتظام کر دوں گا اور اس کی شادی بھی آسانی سے ہو جائے گی۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کے والدین دوبارہ اپنے گھر چلے گئے تھے۔ اسے اپنا خیال رکھنے کی تلقین کر گئے تھے۔ ان کے جاتے ہی اس نے دوبارہ اپنی تلاش شروع کر دی، یہاں تک کہ ہر گلی ہر کوچہ دیکھ لیا، لیکن وہ ایک دینار جو اسے تھیلی سے گم ہو گیا تھا اسے کہیں بھی نہیں ملا۔ یہاں تک کہ جب وہ اگلے دن محل گیا تھا تب بھی اس کے دماغ میں وہی ایک دینار گھوم رہا تھا کہ آخر وہ دینار جا کہاں سکتا تھا۔ اس نے تو آس پاس کی تمام جگہوں کو کھوج لیا تھا، ہر گلی ہر کوچہ ہر گھر کھوج دیکھ لیا تھا، لیکن وہ دینار اسے کہیں بھی نہیں ملا تھا۔ اس کے دماغ میں یہی سوچ چل رہی تھی کہ دینے والے نے اسے پورے 100 دینار ہی دیے ہوں گے اور وہ ایک دینار کہیں چلا گیا۔ اس کی تلاش کے الگ الگ طریقے اس کے ذہن میں جنم لے رہے تھے اور وہ اسی میں الجھ گیا تھا۔ اسے یہ بھی احساس نہیں ہوا تھا کہ آج بھی سلطان معظم اسی جگہ سے گزرے تھے اور وہ اداسی سے اسی ایک دینار کے بارے میں سوچ رہا تھا، یہاں تک کہ اسے سلطان کی آمد کا بھی پتہ نہیں چلا۔ اس کے ذہن میں یہ بات چل رہی تھی کہ کاش اسے پورے 100 دینار ملے ہوتے تو وہ ان دیناروں کو اپنے ماں باپ کو دے دیتا کہ وہ اسے اس کی بہن کی شادی میں استعمال کر لیتے، لیکن افسوس وہ ایک دینار اسے تلاش کے باوجود بھی نہیں مل سکا تھا، اور اسی کی سوچ میں آج اس نے کام بھی دل سے نہیں کیا تھا بلکہ اسے کافی دیر لگی تھی۔ اس نے تو اپنے والدین سے وعدہ کیا تھا کہ وہ بہن کی شادی میں مدد کے لیے مزید کام کرے گا اور ان کے بوجھ کو بانٹ لے گا، لیکن اس کا ذہن جیسے ایک دینار میں اٹک گیا تھا۔ کل تک اس کا ذہن ہر قسم کی سوچ سے آزاد تھا، وہ خوش تھا، گنگناتا رہتا تھا اور اپنے کام کو دل لگی سے کر رہا تھا، لیکن آج اس کے ذہن میں ایک پریشانی نے جنم لے لیا تھا اور وہ تھا 99 دینار میں سے ایک دینار کا کم ہونا جس نے اسے الجھا دیا تھا، اور وہ پریشانی کے عالم میں اسی کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ کل تک اس کی زندگی میں کوئی مشکل نہیں تھی، کوئی الجھن نہیں تھی، لیکن آج وہ الجھ گیا تھا۔ اسی وجہ سے اس کا چین اور سکون بھی برباد ہو گیا تھا، اور کل تک جو خوشی اس کے چہرے پر واضح طور پر محسوس کی جا سکتی تھی آج وہ خوشی غائب تھی، وہ اداس تھا، اس کے پورے وجود پر اداسی چھائی ہوئی تھی۔ تیسرے دن سلطان نے دربار لگایا تھا اور تمام فریادوں کی فریاد سن رہے تھے اور ہر ایک فریادی کو ان کے مسائل کا حل پیش کر رہے تھے۔ اس کے بعد وہ بہت زیادہ تھکن محسوس کر رہے تھے، اس لیے انہوں نے خوابگاہ جانے کا سوچا۔
اور جب وہ دوبارہ اسی راہداری سے گزر کر اپنی خوابگاہ کی طرف جانے لگے تو وہ غلام آج بھی وہاں موجود تھا اور وہی اپنا معمول کے مطابق کام کر رہا تھا، لیکن جو 2 دن پہلے اس کے چہرے پر خوشی تھی وہ آج بھی غائب تھی۔ آج بھی وہ کسی گہری سوچ میں مبتلا تھا، یہاں تک کہ آج سلطان سے رہا نہیں کیا اور انہوں نے آگے بڑھ کر اس سے پوچھ لیا کہ اسے کیا پریشانی ہے۔ وہ غلام ایک دم سے بوکھلا گیا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ سلطان اسے یہ پوچھ سکتے ہیں کہ وہ کیوں پریشان ہے۔ اس نے تو یہ بھی نہیں سوچا تھا کہ سلطان اتنے دنوں سے اسے نوٹ کر رہے ہیں کہ وہ کب خوش تھا اور کب اداس تھا۔ سلطان کے پوچھنے پر اس نے سلطان کو بتایا کہ میں گھر والوں کی طرف سے تھوڑا سا پریشان ہوں، اس کے علاوہ اور کوئی بھی بات نہیں ہے۔ سلطان نے تو اپنا کام کر دیا تھا، لیکن آج دوبارہ انہوں نے ملکہ سے اس حوالے سے بات کی تو ملکہ نے سوچ لیا کہ آج سلطان کو ساری بات بتا دینی چاہیے کہ اس کی اداسی کی وجہ کیا ہے۔ ملکہ نے سلطان کو بتایا کہ دراصل انہوں نے اس شخص پر ایک تجربہ کیا اور وہ تجربہ اب آپ کے سامنے ہے، اور اس تجربے کے ذریعے ہی میں آپ کو ایک نصیحت کرنا چاہتی ہوں۔ حالانکہ میں اس رتبے پر نہیں ہوں کہ آپ کو نصیحت کروں، آپ ہمیشہ مجھ سے قدم آگے ہوتے ہیں اور میں ہمیشہ آپ کے پیچھے چلنا چاہتی ہوں، لیکن اس دن جب آپ اداس تھے اور اپنی زندگی کا موازنہ ایک غلام سے کر رہے تھے جو اس محل میں صفائی پر مامور تھا، تو اس کی مثال کے ذریعے میں آپ کو واضح کر دینا چاہتی تھی کہ آخر اس کی اور آپ کی زندگی میں کیا فرق تھا۔ اس کے بعد ملکہ نے سلطان معظم کو ساری بات بتانا شروع کر دی، اور جیسے جیسے سلطان یہ بات سنتے گئے ویسے ویسے انہیں علم ہو گیا کہ آخر اس شخص کی 1 دن کی خوشی اور 2 دن کی اداسی کی کیا وجہ تھی، اور اس کے ذریعے ملکہ انہیں کیا پیغام دینا چاہتی تھی اور کیا سمجھانا چاہتی تھی۔ سلطان معظم جب اس صفائی والے غلام کی 2 دنوں کی ردات ملکہ کو سنائی تو ملکہ مسکرا دی اور سلطان کو بتایا کہ سلطان معظم، میں نے آپ کو 99 دینار اس کے گھر کے باہر رکھوانے کو دیے تھے۔ اس کے بعد میں نے اسی سپاہی کو کہا تھا کہ وہ اس کا پیچھا کرے اور دیکھے کہ وہ کیا کرتا ہے۔ سپاہی نے میرے حکم کے مطابق عمل کیا، اور جب وہ اپنے گھر کو جانے لگا تو وہ اس کے گھر کے پاس گیا اور اس نے دیکھا کہ اس نے وہ تھیلی اٹھا لی اور اس کے چہرے پر خوشی دیکھی جا سکتی تھی۔ اس کے بعد سپاہی نے اپنا کام جاری رکھا اور اس کے گھر کے پاس ہی بنی کھڑکی سے جھانک کر جب اندر دیکھا، وہ تب تک خوش تھا جب تک وہ سکے گن رہا تھا، یہاں تک کہ جب وہ آخری سکہ گن چکا تو اس کے چہرے پر چھائی ساری خوشی محفوظ ہو گئی اور اس کی جگہ ایک فکر نے لے لی کہ آخر وہ 1 دینار گیا کہاں۔ وہ سوچ میں پڑ گیا اور کتنی دیر تک تو اس نے اپنے آپ کو یہ سمجھانے میں لگا دی کہ اس تھیلی میں تو پورے 100 دینار ہی ہوں گے، دینے والا 99 دینار اسے کیوں دے گا۔ یہ سوچ کر وہ ان دیناروں کو تلاش کرنے لگا اور ان کی تلاش میں اسی وقت اپنے گھر سے نکلا، یہاں تک کہ رات گزر گئی۔ وہ مصر کے ہر گلی ہر کوچے میں گیا اور اس دینار کو تلاش کرنے لگا کہ وہ دینار کہاں گیا جو اس کی تھیلی سے گر گیا تھا۔ حالانکہ میں نے آپ سے 99 دینار رکھوانے کو اسی لیے کہا تھا۔ سپاہی نے اس کا پیچھا جاری رکھا تھا۔ اس کے والدین اس کے پاس آئے تھے اور اس سے کچھ کہا تھا جسے سن کر اس کی پریشانی میں اور اضافہ ہوا تھا۔ اس سپاہی نے مجھے واپس آ کر اس کے پورے دن کی رداء سنا دی۔ اگلے دن میں نے اسے دوبارہ بھیجا اور چونکہ آپ نے بھی مجھے بتایا تھا کہ وہ آج اداس دکھائی دیا تھا تو میں سمجھ گئی تھی کہ اس کی کیا وجہ تھی۔ اگلے دن وہ دوبارہ مصر کی ہر گلی ہر کوچے میں گیا اور اس نے اس دینار کی تلاش جاری رکھی۔ آج اس کی تلاش میں یہ فرق تھا کہ وہ تمام دکانداروں کو روک کر بتا رہا تھا کہ وہ غریب انسان ہے اور اس کا 1 دینار کہیں گر گیا ہے، اگر کسی کو ملے تو اسے اس کے گھر پہنچا دیں۔ حالانکہ یہ سب اس کے مفروض تھے کہ اس کی اس تھیلی میں سے 100 دینار مکمل ہوں گے، جبکہ میں نے 99 دینار رکھوائے تھے، اور اس سے مجھے پتہ چل گیا کہ آپ نے جب اپنی زندگی اور اس کی زندگی کا موازنہ کیا تو اس کی خوشی کی وجہ، اس کی اداسی کی وجہ مجھے سمجھ آ گئی، اور یہی سب میں آپ کو بتانا چاہتی تھی۔ ملکہ نے سلطان سے کہا کہ اس کی خوشی اس وقت تک برقرار تھی جب تک وہ ہر قسم کی سوچ سے، ہر قسم کی الجھن سے آزاد تھا، اور اس وقت آپ الجھن کا شکار تھے۔ آپ پر سلطنت کی ذمہ داری آئی تھی جس کی وجہ سے آپ الجھن کا شکار تھے۔ آپ اداس تھے، آپ پر رعایا کی ذمہ داری تھی، اور اس ذمہ داری کو نبھانے میں سب کچھ ہوتے ہوئے بھی آپ کو کچھ خوشی محسوس نہیں ہو رہی تھی، کیونکہ اس وقت آپ مسئلے مسائل کا شکار تھے، اور انہی مسئلے مسائل میں آپ اپنا موازنہ غلام سے کر بیٹھے جس کے پاس کچھ بھی نہ ہوتے ہوئے خوشی تھی۔
اور اس وقت آپ نے اپنے اندر وہ خوشی محسوس نہیں کی تھی، کیونکہ آپ ذمہ داریوں میں گھرے ہوئے تھے اور آپ نے اس بات سے صرف نظر کیا کہ ذمہ داریوں کے ہوتے ہوئے کوئی انسان زیادہ دیر تک خوش نہیں رہ سکتا جب تک وہ ان ذمہ داریوں کو احسن طریقے سے نہ نبھا لے۔ چونکہ اس وقت آپ سلطنت کے معاملات میں الجھے ہوئے تھے اور آپ کی ذمہ داریوں میں سے تھوڑی اونچ نیچ ہوگی، اسی وجہ سے غلام کی خوشی نے آپ کو اپنے اندر کے اداس انسان پر ترس کھانے پر مجبور کر دیا، اور آپ اپنا موازنہ اس غلام کی زندگی سے کر بیٹھے جو ہر قسم کی الجھن سے، ہر قسم کی ذمہ داری سے اور ہر قسم کی پریشانی سے آزاد تھا، اور اس وقت محل میں گنگنا کر جھاڑو لگا رہا تھا۔ لیکن دوسری طرف جیسے ہی میں نے 99 دینار اس کے گھر کے باہر رکھوائے تو وہ اس الجھن کا شکار ہو گیا کہ آخر دینے والے نے اسے پورے 100 دینار دیے ہوں گے اور اس کا ایک دینار کہیں گر گیا۔ اس نے اپنی تمام تر توانائی اس ایک دینار کو ڈھونڈنے پر لگا دی جو اسے پریشانی میں مبتلا کر گیا ہوا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کے ماں باپ اس کے گھر پر آئے اور اسے ایک اور پریشانی میں مبتلا کر کے اس کی ذمہ داری میں اضافہ ہو گیا، جس کی وجہ سے وہ مزید الجھن کا شکار ہو گیا۔ اور اب نتیجہ آپ کے سامنے ہے کہ کل تک وہ خوش تھا اور 2 دن تک وہ مکمل اداس تھا۔ جس دن وہ خوش تھا اس کی زندگی میں کوئی پریشانی، کوئی الجھن، کوئی ذمہ داری نہیں تھی۔ وہ اپنی زندگی اچھی طریقے سے جی رہا تھا، لیکن جیسے ہی اس کی زندگی میں ذمہ داری آئی، الجھن آئی، تو وہ اسے سلجھانے میں مگن ہو گیا اور آس پاس بھی بلا بیٹھا اور اداسی کا شکار ہو گیا۔ وہ 2 دن مسلسل اسی دینار کے پیچھے پڑا رہا کہ آخر وہ دینار کہاں گیا۔ حالانکہ اسے ایک دینار سے کچھ خاص فرق نہیں پڑتا، لیکن اس نے اپنے دماغ میں یہ بات بٹھا لی کہ 100 دینار مکمل ہوں گے تو ہی اس کے پاس ایک بڑی رقم موجود ہوگی، جبکہ دیکھا جائے تو اس کے پاس 99 دینار تو موجود تھے، صرف 1 دینار کم تھا۔ اس نے 99 دیناروں کو نہیں دیکھا بلکہ اس 1 دینار کو ذہن میں رکھا جو کم تھا۔ اس سے ایک تو یہ کہ آپ کو اپنی زندگی کا مقابلہ اور تقابل اس غلام سے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ آپ کی ذمہ داریوں میں اور اس غلام کی ذمہ داریوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ آپ پوری سلطنت کے سلطان ہیں اور آپ پر پوری سلطنت کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے، لہٰذا سب کچھ ہوتے ہوئے بھی آپ اکثر پریشان اس لیے رہتے ہیں کہ آپ کو مصر کی تمام رعایا کا خیال کرنا ہے اور مصر کی تمام عوام کو اپنے مطابق لے کر چلنا ہے۔ لیکن اس وقت آپ اپنی سوچ میں مگن تھے اور پریشانی میں مبتلا تھے، تو آپ نے جانے انجانے میں اپنی زندگی کا تقابل ایک ادنا غلام سے کیا جو کچھ بھی نہ ہوتے ہوئے بس خوش تھا کہ اس پر کوئی ذمہ داری نہیں تھی، نہ اسے مصر کی عوام کے لیے کوئی اقدامات کرنے تھے اور نہ ہی اسے کوئی اور فرض انجام دینا تھا جو اسے پریشانی میں مبتلا رکھتا۔ اس کا کام صفائی کرنا تھا، صفائی میں اچھی طرح مگن تھا۔ لیکن جیسے اسے علم ہوا کہ اس کے پاس دیناروں میں سے 1 دینار کم ہے تو اس کے ذہن پر پریشانی کا حملہ ہوا۔ وہ الجھ گیا اور اس کے پیچھے پڑ گیا اور اس میں یہ بھی بھول گیا کہ جب وہ دینار نہیں تھے تو اس کی زندگی میں سکون تھا، خوشی تھی، یعنی کچھ نہ ہوتے ہوئے بھی وہ خوش تھا۔ لیکن جیسے ہی اس کی زندگی میں دینار آئے تھے وہ الجھن کا شکار ہو گیا تھا، سوچ میں پڑ گیا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کی بہن کی شادی کی ذمہ داری بھی اس پر عائد ہوگی، یعنی جب اس پر ذمہ داریاں آئی، الجھن آئی، تو وہ بھی اداس ہو گیا۔ انسان کی زندگی میں اسی طرح اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے، عروج و زوال اس کی زندگی کا حصہ ہے۔ ہر چیز دولت پر منحصر نہیں ہے، دولت، شہرت یہ انسان کی خوشی کی ضامن نہیں ہے۔ اب آپ اس غلام کو ہی دیکھ لیجئے، اس کے پاس نہ دولت ہی نہ شہرت تھی، لیکن جب ذمہ داری آئی تو وہ بھی اداس ہو گیا، بلکہ اس طرح جس طرح آپ اپنی پریشانی کی وجہ سے اداس تھے، اور وہ خوش تھا کیونکہ وہ ہر قسم کی فکر سے آزاد تھا۔ اب آپ پر جو ذمہ داری آئی تھی آپ نے اسے آسان طریقے سے انجام دے دیا اور آپ کی پریشانی کم ہوئی تو آپ کی خوشی بھی واپس آ گئی۔ انسان کی خوشی اس کی ذمہ داری، اس کی الجھن سے تعلق رکھتی ہے۔ جب کوئی زندگی میں الجھن نہیں ہوگی تو انسان خود بخود خوش رہے گا، اور جیسی اس کی زندگی میں الجھن آئے گی وہ اسے سلجھانے میں مصروف ہو جائے گا۔ جس طرح وہ غلام دینار کی تلاش میں نکل پڑا اور اس کی ساری خوشی چلی گئی اور اس کے دل میں اداسی نے گھر کر لیا۔ سلطان نے ملکہ کی فہم و فراست پر اش کیا تھا اور ملکہ سے کہا تھا کہ میں نے دیکھ لیا کہ اس غلام کی زندگی میں کس چیز کی کمی تھی جس کی وجہ سے وہ آرام دہ زندگی گزار رہا تھا، اور اس دن خوش تھا۔ یہ الجھن ہی ہے جو انسان کو خوشی نہیں ہونے دیتی، اور جیسے یہ الجھن سلجھ جاتی ہے تو انسان خوش دکھائی دیتا ہے۔ تم ٹھیک کہتی ہو کہ انسان کی خوشی کی ضامن یہ شہرت، یہ دولت،
یہ رتبہ، یہ کچھ بھی نہیں، بلکہ اس کی زندگی میں سب کچھ سلجھا ہوا ہوگا تو وہ بھی خوش ہی رہے گا۔ پیارے ویورز، اگر آپ کو ہماری یہ کہانی اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل نووس ٹی وی کو سبسکرائب کریں، ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کیجیے گا تاکہ اس طرح کے پیارے قصے اور کہانیاں بر وقت آپ تک پہنچ سکیں۔ شکریہ۔